یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے مسلمان بنو، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم انکمپلیٹ مسلمان نہ بنو، تم کمپلیٹ مسلمان بنو۔ کرسمس کی مبارکباد دے رہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسند ہے، اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تم نے اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین پھٹ جائے، یہ بڑے بڑے پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ فرعون بھی آئے گا، قارون بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، ہٹلر بھی آئے گا، ہندوستان کے وزراء اعظم بھی آئیں گے، ہندوستان کے بادشاہ بھی آئیں گے، ہندوستان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ بھی آئیں گے جو کرسی اور اقتدار سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان کا پاور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ نمرود بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، قارون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، فرعون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا۔ لوگوں پر اتیاچار کرنے والے اور ظلم کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ جب سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے، اور کرسمس منانے والا یہی کام کر رہا ہے۔ کرسمس منا رہا ہے ہمارا مسلمان، اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں ایک داڑھی رکھ کر کے لمبی ٹوپی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے اور وہ بچوں کو ٹافی بانٹتا ہے۔ وہ کرسمس کے موقع پر، وہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر لوگوں کو ٹافی بانٹتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے بھی کانوینٹ اسکولوں میں جا کر کے وہ ٹافی کلیکٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اسکولوں کے اندر فنکشن ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور وہاں پر مسلمان بچے بھی یہ کرسمس کا پورا ڈرامہ منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے آپ کو قرآن کے دوسرے پارے کی وہ آیت یاد دلا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ابھی تو 25 دسمبر کی رات ختم ہوئی، 4-5 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی، 31 دسمبر کی رات آئے گی۔ سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے، سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اس ایک رات میں ہوتا ہے۔ آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فاربس گنج میں، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پٹنہ میں، آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ناچنے والی نچنیاں کو بلایا جاتا ہے، وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے۔
وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے۔ یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے ایک سال کو آپ نے اور گنوا دیا، آپ تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گئے، آپ کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا، اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو 2023 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے، آپ اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا، میں گٹکھا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اے اللہ ایک سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکھا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے، یہاں تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے، اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے، پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ارے یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہاں لکھا ہے کہ سارے کام نپٹا کر کے آپ حج کرنے جائیں؟ آپ کے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے، ہماری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے، جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی حج کر لیجیے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، بیچارہ کورونا پریشان تھا، ابھی وہ آ کر کے گیا تھا، فٹ بال کا اتنا بڑا ورلڈ کپ میچ ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے میچ دیکھا، کورونا نہیں تھا، سنڈے کو فٹ بال کا فائنل میچ تھا، سنڈے تک کورونا نہیں تھا، بدھ سے کورونا شروع ہو گیا، اور اب بھارت میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ بس ہم سب کی حفاظت کرے، لوگوں کی کمر پچھلے لاک ڈاؤن میں آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، اللہ کسی اور لاک ڈاؤن سے ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائیوں، لیکن حالات یہ ہیں کہ کورونا پھر سے لوٹ رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت ایک قدم کی دوری پر ہے ہم سے اور آپ سے، کب آپ کی بائک کا
ڈس بیلنس ہو جائے، کب آپ کی کار کا ایکسیلیٹر کام کرنا بند کر دے، کب آپ کی کار کا بریک فیل ہو جائے، کب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کون سی بیماری آئے اور آپ کا کام ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی زندگی پانی کا بلبلا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت کا پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک پیسہ بھی قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ برانڈڈ کرنے والے اور برانڈڈ کپڑا پہننے والے بھی مرنے کے بعد ان کا کپڑا ان کے کمرے میں پڑا ہے اور کوئی ان کے کپڑے کو پہننے والا نہیں ہے۔ اپنی 4 ویلر گاڑی میں، اپنی فارچونر گاڑی میں سارے گاؤں میں اپنی دھاک جمع کر کے چلنے والا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پر اس کا جنازہ جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 4 لوگوں کے سہارے وہ قبرستان جاتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ قبرستان پہنچتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی، میرے ابا کی باڈی کو رہنے دو۔ بیوی ایک بار بھی نہیں کہتی مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے، میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو رہنے دو۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی رکھتا ہے کیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے اتنا بے ویلو ہے، اتنا ویلو لیس ہے انسان، اس کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ زندگی میں جو نہانے جاتا تھا جاڑے کے موسم میں تو گیزر آن کر کے نہاتا تھا، گرم گرم پانی سے نہاتا تھا، اپنے پسندیدہ شیمپو سے اپنے بالوں کو دھوتا تھا، اپنے پسندیدہ صابن کو اپنے بدن پہ لگایا کرتا تھا، اپنے چہرے پر ایک خاص کمپنی کا فیس واش لگایا کرتا تھا۔ آج اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے، آج مر چکا ہے، اور آج وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اے مجھے نہلانے والے، میں تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، تو مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہا ہے؟ میں تو ڈب صابن سے نہایا کرتا تھا، تو صابن بھی نہیں استعمال کر رہا ہے۔ میں تو فلاں کمپنی کا شیمپو لگایا کرتا تھا، تو مجھے وہ شیمپو کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں، اس کو ننگا کر کے اس کو نہلا رہے ہیں۔ اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور۔ اس کے پیٹ میں کوئی گندگی ہے تو غسل کرنے والا اس کے پیٹ کو دبا کر کے اس کے پیٹ کی گندگی کو نکال رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، وہ دن ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کفنایا جائے گا، اور اس کفن کے کپڑے کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہے، کوئی پاکٹ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنی پاکٹ کا بڑا خیال رکھتا تھا، اپنے پیسے کا بڑا خیال کرتا تھا، اپنے پرس میں اپنا ATM کارڈ لے کر کے چلا کرتا تھا، اپنے موبائل میں UPI لے کر کے چلا کرتا تھا۔ آج قبر میں جا رہا ہے، کوئی ATM کارڈ اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی UPI اور فون پے اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آج خالی ہاتھ وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ قبرستان پہنچا، قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گھر والوں نے بھی، بھائیوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گویا کہ سب نے ہاتھ جھاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یہاں تک تو آپ کے کام آ گئے، اب آگے آپ جانیں اور آپ کے اعمال جانیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، ایک تو اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سود بیاج کا دھندا کرتا تھا،
یہ رشوت کھاتا تھا، یہ حرام خوری کرتا تھا، یہ مال ہڑپنے کے چکر میں رہتا تھا، لیکن آج جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ تو ایک پیسہ بھی لے کے نہیں جاتا ہے۔ او حرام کا اور سود اور بیاج کا کام کرنے والوں، ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ آپ لے کر کے نہیں جائیں گے، کیوں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈال رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کٹیہار اور سیمانچل کے علاقوں میں آج بندھن لون کے نام سے لون کی اسکیم چلائی جا رہی ہے، عورتوں کے نام سے لون لیا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان آج لون لے رہا ہے اور سود اور بیاج کے اوپر قرضے لے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حرام کی کمائی آپ اپنے گھر میں لا کر کے اپنے بچوں کی آخرت کے اوپر بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گھر والے اس کے کفن دفن تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، اس کے تجہیز و تکفین تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو قبر میں دفنانے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب قبر میں چلا آیا، جب قبر کا سناٹا اور قبر کی تاریکی میں پہنچ گیا تو وہاں پر نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کے گھر والے اس کے کام آئیں گے، وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس کا عمل کام آئے گا۔ ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ آج اپنے مردوں کو مٹی دیتے وقت بھی ہماری آنکھ میں ڈر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہوتا، ہم قبرستان جانے کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں، ہم مردوں کو دفنانے کے ٹائم بھی ہنستے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب قبرستان جایا کرو، جب کسی کی قبر کو دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ وہ انجام آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ آج عبدالغفار صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں، آج تقریر کے بعد بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، شیخ صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا ہے، شیخ صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ آ کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب آج تک آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا، آج پہلی بار آپ کو اصلی میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، بڑی 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 باتیں کرتے ہیں، مگر جب میں قبر میں جاؤں گا، جب اللہ کے یہاں میری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، میرے گناہ زیادہ پڑ جائیں گے، مجھے کوئی چاہنے والا اور مجھ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہ قبر میں میرے کام آئے گا نہ آخرت میں میرے کام آئے گا۔ میرے چاہنے والوں کی بات چھوڑ دو میرے بھائی، میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی، میرے بچے میرے کام نہیں آئیں گے، میرے ماں باپ میرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ قیامت کا دن تو اس قدر نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ قیامت کے دن انسان یہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری جگہ میری بیوی کو تو سزا دے دے لیکن مجھ کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، ہماری بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔